گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ اور دوسری طرف یہ کہ معتزلہ اس دور کے وہ ہیں کہ جو عقل کو نقل پر ترجیح دے رہے ہیں۔ سر سید نے بھی عقل کو ترجیح دی نقل پر، اس کے بعد پرویز صاحب بھی یہی کر رہے ہیں، گاندھی صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہے، وہ عقل کو ترجیح۔ بنیادی مرض یہ ہے، اور جن لوگوں کا یہ بنیادی مرض ہوتا ہے وہ لازماً پھر سنت اور حدیث کے استخفاف پر کمر کس لیتے ہیں۔ اس کو کاٹو پھر دین کی نئی سے نئی تعبیر کرو، قرآن کی۔ یہ ان کا ایک مشترکہ وصف، یہی پرویز نے کیا۔ اور عقل اور نقل کے حوالے سے پرویز کا موقف دیکھیے، عام آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ طلوع اسلام پرچے کے پیچھے آج بھی وہ اپنا موقف لکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے غلط ہے، الزام ہے۔ ہم ہر اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن سے نہ ٹکراتی ہو۔ ایک عام آدمی کے لیے اس سے زیادہ معقول موقف کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا زہر چھپا ہوا ہے اور ٹریپ کیا ہے۔ وہ ٹریپ یہ ہے کہ ہم حدیث کو بھی پڑھیں گے اور اپنے ذہن سے اس کا ایک مفہوم سمجھیں گے، قرآن کی آیت کو بھی پڑھیں گے اور اپنے ذہن سے ایک مفہوم سمجھیں گے، پھر اپنے ذہن ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ٹکرا رہی ہے یا نہیں ٹکرا رہی، اور اگر ہماری عقل یہ رائے دے گی کہ ٹکرا رہی ہے تو ہم اس حدیث کو اٹھا کے پھینک دیں گے، چاہے صحاح ستہ کی 6 کی 6 کتابوں میں۔ جبکہ یہ لوگ جو اہل سنت والجماعہ ہیں، ان کا موقف کیا ہے؟ کوئی بھی حدیث جو سند کے اعتبار سے صحیح ہے وہ قرآن سے ٹکرا ہی نہیں سکتی۔ ظاہراً ٹکرا رہی ہے، آپ کی اپنی عقل کی کمی ہے، فہم کی کوتاہی ہے، اور انہوں نے تطبیق کر کے دکھائی۔ یہ نقطہ نظر کا فرق ہے۔ وہاں پر انہوں نے عقل کو اصل میں بنایا حاکم، فیصلہ کون کرے گا؟ میں کروں گا، میری انڈرسٹینڈنگ حدیث کی، میری انڈرسٹینڈنگ قرآن کی، میری عقل کے مطابق، اور میں دیکھوں گا ٹکرا رہی ہے تو اٹھا کے پھینک دوں گا۔ جبکہ اہل نقل کیا کہتے ہیں؟ جو حدیث صحیح سند سے ثابت ہے وہ قرآن سے ٹکرا ہی نہیں سکتی۔ ظاہری کو تضاد نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کی اپنی سمجھ کا فطور ہے، اور جو راسخون فی العلم ہے انہوں نے تطبیق کر کے دکھائی۔ یہ ہے فرق۔ تو آج کا یہ اعتزال جو ہے، عقل کو حاکم ماننا، اس کے تو بے شمار شیڈز ہیں۔ جو اس وقت سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ فتنہ انکار حدیث ہی ہے، یہ اعتزال ہی۔ اہل تسنن اور اہل تشیع وہ صحابہ کے اس کے اندر تو تفریق کر دی نا، وہ تو ایک دو صحابیوں کو مانتے ہیں، باقی صحابہ کو تو سمجھتے ہیں وہ تو کافر معاذ اللہ، وہ اہل سنت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ ان کے بعض شیڈز تو ایسے ہیں کہ مسلمانوں کا تقریباً اتفاق ہے کہ وہ تو کفر کی حدوں کو پہنچ چکے ہیں، بعض شیڈز۔ اور بعض کے بارے میں یہ ہے کہ انتہائی گمراہی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک گمراہی کا تعین کر دینا، ایک ہوتا ہے کہ وہ گمراہی اس حد تک پہنچے کہ اب یہ امت کا حصہ نہیں، ان کی تکفیر کر دی جائے، کاٹا جائے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ان سارے فرقوں کی باقاعدہ تکفیر نہیں ہوئی، ان میں سے بعض کی تکفیر ہوئی ہے، بعض کی نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ یہ اصل دین سے منحرف ہیں، پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ اب اسلامی حکومت ہی نہیں ہے تو سموتات کا تصور ہی ختم ہو گیا، اس اعتبار سے پابندی تو نہیں رہی۔ وہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے جس نے شریعت نافذ نہیں کیا۔ وہ خلا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اب واپس اس نظام خلافت کے قیام کے لیے جو جماعتیں بنیں گی اس کے لیے ہم اصول یہیں سے لیں گے، لیکن ہم اس کو الجماع نہیں کہیں گے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ من شذ شذ فی النار، جو اس سے علیحدہ ہوا وہ تو گیا پھر سیدھا جہنم۔ نہیں، ایک شخص تنظیم سے نکلتا ہے اور کسی ایسی جماعت میں شامل ہو جو ما انا علیہ واصحابی کو ماننے والی ہو، دین کا اپنا تصور نہ رکھتی ہو، ما انا علیہ واصحابی۔ قدریہ اور جبریہ کا مسئلہ، ایک قدریہ وہ جنہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ
ہر شے میں بالکل جو ہے اختیار اور آزادی رکھتا ہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو دوسری جانب جبریہ تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے اور اپنے تمام نیک اور بد کی نسبت اللہ کی طرف کر دی. جبکہ اہل سنت نے ان دونوں فرقوں کے رد کرتے ہوئے جو معتدل رائے اختیار کی وہ یہ تھی کہ انسان کاسب اعمال ہے، نیت اور ارادے کا کسی درجے میں اختیار رکھتا ہے، مگر خالق اعمال اللہ تبارک و تعالی ہے. انسان ارادہ کرتا ہے، اللہ اس فعل کو خلق کر دیتا ہے، اس طرح سے اعمال ہوتے ہیں. اور اس توجیہ کے ذریعے سے، اس صحیح تعویل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات وہ بھی محدود نہیں ہوئی. ورنہ ان کا مسئلہ یہ تھا، یہ کہتے تھے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ انسان قادر ہے، اختیار رکھتا ہے، تو پھر اللہ کی قدرت محدود ہو جاتی ہے. اور دوسرے یہ کہتے تھے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان قادر نہیں ہے تو پھر آخرت میں ثواب اور جزا اور سزا جو ہے اس کا کیا تصور رہ جاتا ہے. یہ ان کے فکری اشکالات تھے. اہل سنت نے ان دونوں کو ایڈریس کرتے ہوئے درمیانی راستہ جو کہ موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں، مگر چونکہ یہ بات سامنے نہیں آئی تھی اس کو فریز نہیں کیا گیا تھا. بعد میں ان کے زمانے میں سے فریز کر دیا گیا، وہ انہی الفاظ کے ساتھ. اہل سنت نے اسے اختیار کیا کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خالق اعمال ہے، انسان کاسب اعمال ہے.